بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو اس کے جو دیا تھا ہم نے ان کو۔ پھر جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو، پھر کیسے ہوا میرا عذاب۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 44 اور 45 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو اصولی طور پر خطاب فرمایا ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ کے لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ باقی قوموں کی طرف اور باقی علاقوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی رسول بھیجے اور ان کی طرف کتابیں بھیجی، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ اگر ہماری طرف اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہوتا یا کوئی کتاب نازل کی ہوتی تو ہم اس نبی کی قدر کرتے، اتباع کرتے، کتاب کی پیروی کرتے۔ یہ بات وہ کہا کرتے تھے، اور یہ آگے سورہ فاطر کے اندر آ رہی ہے کہ قسمیں کھا کھا کر کے وہ یہ بات کہتے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس اللہ نے اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید نازل فرمائی، تو ان کا جو سلوک تھا وہ بھی کل کے درس میں گزرا تھا کہ نبی کو جادوگر کہہ رہے ہیں اور نبی کو مفتری کہہ رہے ہیں اور قرآن مجید کو کھلم کھلا جادو کہہ رہے ہیں اور کھڑی ہوئی من کھڑک باتیں اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ان کو خبردار کیا ہے کہ تمہاری طرف اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی اور اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا براہ راست عرب میں مکہ کی دھرتی پر حجاز مقدس میں کوئی نبی رسول بھی نہیں آیا۔ لیکن یاد رکھو تم سے پہلے جن لوگوں کی طرف، جن قوموں کی طرف، جن علاقے والوں کی طرف نبی رسول کتابیں شریعت دین بھیجی گئی اور انہیں قدر نہیں کی، تکذیب کی، پھر وہ جس عذاب کا شکار ہوئے ان کو ذرا سوچو۔ اور وہ لوگ تم سے جسمانی طاقت میں بھی زیادہ تھے، مالی طاقت میں بھی زیادہ تھے، لیکن ان کو اپنی جسمانی طاقت اور مالی طاقت خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکی، تو پھر تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہو، تو تم نے اگر کتاب کی، نبی کی تکذیب کی تو تم کیسے بچو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن کتب، نہیں دی ہم نے ان مکے والوں کو کوئی کتابیں یدرسونہا جن کو وہ پڑھتے ہوں، جن کا درس دیتے ہوں، جن کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا انہوں نے کیا ہو، ایسی کوئی کتابیں ہم نے ان کی طرف نازل نہیں کی، ان کو نہیں دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی رسول پیغمبر ڈرانے والا۔ لیکن جن لوگوں کی طرف آئے ہیں، جہاں جہاں نبی رسول وہی کتاب بھیجی گئی ہے، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلا چکے ان سے پہلے وہ لوگ جن کی طرف کتابیں نبی رسول آئے ہیں، اور جن نے بھی جھٹلایا وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اور یہ لوگ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، نہیں پہنچے ہوئے یہ اہل مکہ 10ویں حصے کو اس چیز کے جو ہم نے ان باقی لوگوں کو دیا تھا، یعنی مال و دولت، دنیا کی کر فرق۔ اگر حکومت ہے تو فرعون کی حکومت کے 10ویں حصے کو بھی ان کی حکومت نہیں پہنچتی،
اگر مال و دولت ہے تو قارون کے خزانے کے 10ویں حصے کو بھی ان کی جائیدادیں مال و دولت نہیں پہنچتے، اور اگر عہدہ چودراہٹ ہے تو پھر حامان، شداد اور نمرود ان کی جو چودراہٹیں تھیں ان کے مقابلے میں 10ویں حصے کو بھی یہ نہیں پہنچتے، لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں بچا سکیں، نہ ان کو ان کی حکومت نے بچایا، نہ مال و دولت نے بچایا، نہ جسمانی طاقت نے قوت نے بچایا۔ قوم عاد کتنے طاقتور لوگ تھے، کیسے کیسے زور آور لوگ تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے قدوں کو، جسم کو کھجوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کھجور کا درخت سیدھا اتنا لمبا ہوتا ہے تو ان کا یہ حال تھا جسمانی طاقت کے لحاظ سے، لیکن یہ چیزیں ان کو اس وقت نہیں بچا سکیں جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تکذیب کی یا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کی تکذیب کی، شریعت کی تکذیب کی، ان کو یہ چیزیں نہیں بچا سکیں۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس تکذیب کی انہوں نے میرے رسولوں کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے ہوا میرا عذاب۔ ایک ہوتا ہے لفظ عذاب اور ایک ہے لفظ نکیر، معنی دونوں کا عذاب ہے، لیکن نکیر ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو عبرت ناک ہو، آنے والوں کے لیے ایک سبق بن جائے۔ تو دیکھو ان قوموں کے حالات کیا ہوا ان کے ساتھ۔ قوم لوط جو تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے جب فرشتے آئے ہوئے ہیں اس وقت وہ اترا رہے ہیں، اور کس انداز سے وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تو نے دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے میرا مہمان ہے، جو بھی آتا ہے یہ میرے تعلق والا ہے، ہم جانے یہ جانے تو نے دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو اس وقت اپنی منمانی، خواہش نفسانی اور جو بھی خیالات شیطانی ان کی اتباع کر رہے تھے، لیکن ایک لحظے میں عذاب آیا تو اللہ نے ایسا الٹا کر کے مارا، آج تک ان کے گاؤں، ان کے شہر، ان کی آبادیاں بحر میت، بحر مردار کے نام سے آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، کہ وہ عبرت کا نشان بنے کہ اللہ نے الٹا کر کے بستیوں پوری کو اٹھا کے فضا خلا کے اندر، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ان بستیوں کو اٹھایا تو جانوروں کے چیخنے چلانے، آدمیوں کی آوازیں فضا کے اندر آ رہی تھی، اور اللہ نے وہاں سے الٹا کر کے مارا، اور اس زور سے مارا کہ جیسے ہم لوگ بور کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، زمین میں پانی تک پہنچتے ہیں، ان کی وہ بستیاں اس زور سے زمین پر ماری گئیں کہ ان کی وجہ سے زمین کے اندر پورا بور و سوراخ ہو گیا، اور نیچے والا پانی اوپر نکل آیا، اور وہ آج تک پانی موجود ہے اور بدبودار ہے، اور آج بھی وہ ان کی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں طوطی بولتی تھی، من مانی کرتے تھے، شیطانی زندگی گزارتے تھے، نفسانی زندگی گزارتے تھے، آج کہاں ہیں۔ اس لیے یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق آموز ہیں، ویسے عبرت و نصیحت ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور غلامی کر کے زندگی گزاریں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے دیدار جنت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے فضل کا استحقاق۔ ورنہ خدا کا مقابلہ کر کے نہ آج تک کسی نے اللہ کے مقابلے میں جیتا اور اللہ کو ہرایا، نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، میرا جو ان کو عذاب ہوا کیا اس سے تمہیں عبرت نہیں ہوتی؟ ان قوموں کے واقعات اور حالات سن کر کے کیا تمہیں عبرت نہیں ہوتی؟ تم اپنی زندگیوں میں سدھار نہیں لا سکتے ہو؟ یہ واقعات اس لیے ہیں، یہ کوئی بحث قصے کہانیاں صرف چسکے لینے کے لیے، یہ کوئی ناول نہیں ہے کہ انسان نے پڑھ لیا، سن لیا، وقت گزاری کر لی، بلکہ ان میں سے ایک ایک چیز ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو صحیح بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔